اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ لفظ طاغوت کے لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے اور قرآن میں لفظ طاغوت کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ لفظ طاغوت کا مادہ ہے طو، غین اور یا۔ طغا کا معنی ہوتا ہے وہ مناسب یا موزوں حد سے بڑھ گیا یا اس نے سرکشی کی یا حدود شکنی کی۔ تغل ماؤ کا معنی ہوتا ہے پانی جوش مار کر حد سے باہر ہو گیا۔ تغل بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر میں طغیانی آ گئی یا سمندر اپنے کناروں کی حدوں سے باہر نکل گیا۔ اور طغا فلاں ان کا معنی ہوتا ہے کہ فلاں شخص سرکش ہو گیا یا مناسب حد سے بڑھ گیا یا نافرمان ہو گیا یا حدود شکن ہو گیا۔ لفظ طاغوت اگر نکرہ کے طور پہ استعمال ہو تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے مناسب حد سے بڑا ہوا، حد سے تجاوز کرنے والا، سرکشی کرنے والا یا حدود شکنی کرنے والا، یا طغیان یعنی سرکشی کا ارتکاب کرنے والا یا طغیان یعنی سرکشی کا سبب بننے والا۔ تو طاغوت میں بنیادی طور پہ دو طرح کی خصوصیات پائی جا سکتی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی طغیان یا سرکشی کا ارتکاب کرنے والا وہ بھی طاغوت ہوتا ہے، اور طغیان یا سرکشی کا سبب بننے والی کوئی چیز ہو تو وہ بھی طاغوت کہلاتی ہے۔ یہ لغت کے اعتبار سے مانی ہے۔ اگر یہ معرفہ ہو جائے اسم الطاغوت تو پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے والا یا اللہ کے احکام و قوانین سے سرکشی کرنے والا، چاہے وہ ابلیس ہو یا انسان ہو، کوئی ایک فرد ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ریاست ہو یا کوئی نظام ہو۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی شے جس پر ایمان لایا جائے یا جس کی پرستش، بندگی یا اطاعت کی جائے اور وہ احکام الہی سے سرکشی کا سبب بنے، اس کو اصطلاح میں طاغوت کہتے ہیں۔ الطاغوت۔ لفظ طاغوت کے مادے کی استعمال کی ایک مثال سورۃ العلق میں دیکھیے، جہاں کہا گیا ہے ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان سرکشی کرتا ہے۔ اس طرح سورۃ طٰہٰ میں آیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، تم فرعون کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، وہ نافرمانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے، یعنی سرکشی کرنا اس لفظ کا بنیادی معنی ہے۔ سورۃ البقرہ میں لفظ الطاغوت جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ وہاں کہا گیا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ سو جو کوئی طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں۔ یعنی اللہ پر ایمان کے مقابلے میں جو کوئی بھی جو قوت ہے جس کا پر ایمان لایا جائے وہ طاغوت ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی سرکش قوت ہو، چاہے وہ سرکشی کا ارتکاب کرے، چاہے وہ اللہ سے سرکشی کا باعث بنے، وہ چیز الطاغوت ہے۔ اور جس نے بھی طاغوت کا انکار کیا، اس سے کفر کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں۔ تو اللہ کے مقابلے میں ہر وہ قوت جو اللہ کے خلاف سرکشی کا ارتکاب کرے یا اللہ کے خلاف سرکشی پہ مائل کرے یا اس کا باعث بنے تو وہ طاغوت ہے۔ سورۃ النحل میں آیا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت یعنی پرستش بندگی اور اطاعت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ یہاں بھی طاغوت سے اجتناب کے مقابلے میں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی قوت جو اللہ کے احکام سے سرکشی کا ارتکاب کرے یا سرکشی پہ آمادہ کرے یا سرکشی کا باعث بنے، وہ طاغوت ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کا مطلب نہ صرف پرستش ہے بلکہ اللہ کی بندگی اور اطاعت بھی ہے، کیونکہ لفظ عبادت میں پرستش، بندگی اور اطاعت یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی چیز کو سورۃ الزمر میں مزید ایکسپلین کیا گیا ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے، یعنی طاغوت کی عبادت سے جنہوں نے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف جھکے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عبادی، پس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہاں اللہ نے اپنے بندوں یعنی عباد کی جو ڈیفینیشن کی ہے، یعنی جو طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت یا بندگی کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو لوگ القول کو یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس کے بہتر پہلو کا اتباع کرتے ہیں۔ چنانچہ عباد وہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے وہ لوگ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام یا اس کے قول کو غور سے سنتے ہیں اور اس کا اتباع کرتے ہیں۔ یعنی عبادت صرف پرستش کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت میں اللہ کے قول کا اتباع بھی شامل ہے۔ تو یہ جو طاغوت ہے اس کی عبادت سے اجتناب کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے یا اللہ تعالیٰ کی کہ عباد بننا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے قول کا اتباع کرنا۔ تو اللہ کے قول کا اتباع کرنے کے برعکس جو بھی قوت ہو، اگر اس کی بندگی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، تو وہ جو چیز ہے وہ طاغوت میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں طاغوت کی عبادت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو ایکسپلین کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے قول کا اتباع۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اتباع کو چھوڑ کے اس کے برعکس جن قوتوں کی بھی بندگی یا عبادت یا اتباع کیا جائے، ان کو فالو کیا جائے، تو وہ طاغوت میں آتے ہیں۔ تو یہاں یتبعون احسنہ، تو اللہ کے قول کے اتباع کے برعکس اگر کسی قوت کا اتباع کیا جائے تو وہ قوت جو ہے وہ طاغوت ہوگی اللہ کے مقابلے میں جس کا اتباع کیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، وہ انہیں ظلمات سے یعنی تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ کے مقابلے میں فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں، یعنی ان کے سرپرست اور دوست جو ہیں وہ طاغوت ہیں، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کے مقابلے میں الطاغوت کا لفظ آیا کہ ہر وہ سرکش قوت جو اللہ کے مقابلے میں ہوتی ہے وہ انسان کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ مومنین کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر سورۃ النساء میں فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت،
تو یہاں سبیل اللہ کے مقابلے میں سبیل طاغوت کی اصطلاح آئی ہے. پس اے مومنو تم شیطان کی اولیاء سے لڑو. یہاں اولیاء الشیطان یعنی شیطان کی اولیاء کا ذکر آیا ہے، اور پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا کہ جو کافر ہیں وہ ان کی اولیاء طاغوت ہیں. تو طاغوت کا لفظ جو ہے وہ شیطان کے مترادف کے طور پہ بھی کبھی کبھی آتا ہے، اور شیطان کا بھی ایک معنی ہوتا ہے سرکش قوت، اور یہ اس میں صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ابلیس کی ایک صفت ہے کہ وہ شیطان ہے. شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں. طاغوت جو ہے وہ بھی انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ابلیس بھی طاغوت کی نمائندگی کر سکتا ہے، یعنی نمائندہ قوت جو ہے وہ ابلیس بھی طاغوت کی ایک نمائندہ قوت ہے. لفظ الطاغوت کی ایک اور ڈائمینشن جو ہے، ایک اور ڈائمینشن وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں آئی ہے. یہاں کہا گیا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور ان آسمانی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے طاغوت کی طرف لے جائیں، یعنی احکام الہی سے سرکشی پر مبنی قانون کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا کھلا انکار کر دیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا رہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے چیز نازل کی ہے اس کے مقابلے میں چیز آئی ہے الطاغوت، کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر یا اللہ کی نازل کردہ احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ وہ اس کے مطابق اپنے معاملات کے فیصلے کریں، اپنے مقدمات کے فیصلے کریں. مگر کچھ منافقین ایسے ہیں جو زبان سے تو ایمان رکھتے ہیں لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جائیں، یعنی جو بھی اتھارٹی اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مقابلے میں ہوگی وہ طاغوت ہوگی. اگر تو فیصلے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق کیے جائیں تو وہ تو اللہ کی احکام کا ہی اتباع ہوگا، اللہ کی ہی اطاعت ہوگی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات یا قوانین اپنی کتاب میں دی ہیں جو اس نے نازل کی ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے قوانین کو چھوڑ کر اس کے برعکس کسی ایسی اتھارٹی کے پاس چلے جائیں جو مقدمات یا معاملات کے فیصلے اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے برعکس جو باتیں ہیں اس کے مطابق کرے، تو وہ جو اتھارٹی ہوگی وہ طاغوت ہوگی. تو طاغوت کے زمرے میں وہ تمام حاکم بھی آ جائیں گے، حکومتیں بھی آ جائیں گی، عدالتیں بھی آ جائیں گی، مقننہ بھی آ جائیں گی، اور وہ نظام بھی آ جائے گا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے برخلاف یا برعکس قوانین کی روح سے معاملات کے فیصلے کریں. تو الطاغوت ہر وہ طاقت یا ہر وہ قوت یا ہر وہ اتھارٹی ہے جو اللہ کی نازل کردہ کتاب یا اللہ کی نازل کردہ احکامات اور قوانین کو چھوڑ کر ان کے برعکس جو قوانین ہیں ان کے مطابق فیصلے کرے، وہ طاغوت ہے. تو طاغوت کی اصطلاح جو ہے وہ بڑی جامع اصطلاح ہے اور بڑی وسیع اصطلاح ہے.